الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم سامعین کرام اور میرے دینی بھائیو بہنوں، آج اس نشست کے اندر گفتگو کا عنوان ہے ناقابل غسل لاش کے اوپر پانی بہانا اور تیمم کرا کر نماز جنازہ کا حکم۔ میرے سامنے ایک سوال آیا ہے جو پہلے میں سوال پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا جواب آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، ایک نوجوان ہے جو بری طرح ایکسیڈنٹ ہو کر فوت ہو چکا ہے، اس کی لاش ناقابل پہچان ہے، بالکل مشق ہو چکی ہے، اس کو غسل دینا بھی دشوار ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس کو غسل دیے بغیر نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا یا بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے، آگاہ کیا جائے۔ یہ سوال ہوا۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی میت ہو جس کو غسل دینا دشوار ہو تو غسل کی جگہ پر تیمم کرایا جائے گا، اس کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تیمم پانی کا بدل ہے، تیمم وضو اور غسل واجب کا بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ یہ ہے، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر یا بیوی سے صحبت کرے تو پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس طرح کی پاک مٹی سے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ لہذا ایسی صورت کے اندر تیمم کرایا جائے گا اور تیمم کرانے کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر لاش کی صورتحال یہ ہو، کافی مخدوش ہو، بہت ہی صورتحال گمبھیر ہو کہ اس کو چھونا بھی مشکل ہو، تیمم کرنا بھی دشوار ہو، تو ایسی صورت میں صرف اس پر پانی بہا دیا جائے گا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی۔ چنانچہ فتاوی تاتار خانیہ جلد 1 صفحہ 81 کے اوپر لکھا ہے، لو كان المیت متفسخا یتعذر مسحه کفا صب الماء علیہ۔ اگر میت کی صورتحال یہ ہو، کافی اس طرح سے پھول جائے کہ اس پر مسح کرنا بھی دشوار ہو جائے، ایسی صورت میں اس پر پانی بہا دینا کافی ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ پانی صرف بہا دینا کافی ہو جائے گا، ہاتھ سے ملنا چھونے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی اس کے لیے غسل کے حکم میں ہو جائے گا۔ گویا کہ غسل کی نیت سے پانی اس پر بہا دینا کافی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ گویا کہ اس مسئلے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔